بھی ہو جائے، مولا کی بات میں حاصل بھی ہو جائے. میں یہ اسی کے ساتھ کرام کی چاشات پیش کر رہا ہوں. کیا کہیں جی خدا تعالیٰ نے مجھے ایسا فرمائے. نقش ماتم تیرا سہارا ہے. بہت اچھی، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. نقش ماتم تیرا سہارا ہے. کیا بات ہے، کیا نقش ماتم تیرا سہارا ہے. اب جب شعر سمجھ میں آئے تو بولنا آپ نے ضرور ہے، کیونکہ آپ بولیں گے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، آپ نہیں بولیں گے تب بھی ہم آپ کو دعا دیں گے. لیکن جب مجلس کا ماحول بنتا ہے، فضائل ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ماتم کرنا سکھاتے نہیں. ہمارے بچے خود آ کر سیکھتے ہیں کہ ہم ماتم کرتے ہیں. جب فضائل جس انداز سے آپ سن رہے ہیں ماشاءاللہ بیدار ہوتا ہے. شعر سمجھ میں آئے تو ہاتھ اٹھا کر دعا دینی ہے آپ نے مجھے، کیونکہ اور جگہ میں نہیں کہوں گا لیکن کربلا میں تو میرا حق ہے کہ میں آپ سے دعائیں کروں، کیونکہ یہ آپ صحیح حسین کو شروع کر رہے ہیں. یعنی آپ کی دعا چاہیے شعر کا اکثر کے تو نہیں یار سلسلے صاحب تیرے خاص دعا تیرا سہارا ہے. یا علی کہے کہ ابتدا کیجئے. کیا کہنے، واہ واہ، یا علی کہنے ابتدا کیجئے. بھائی واہ واہ، ابتدا کیجئے. ارے سب سے بہتر پرماننٹ ہو جاتا ہے. جیسے میں کہوں کہ امام حسین کا سب سے بڑا عاشق کون ہے، ہر شخص ساتھ اٹھائے گا جی میں ہوں، پرماننٹ ہو جاتا ہے. عقیدہ اجازت دے تو پرماننٹ ہوئیے گا مولا کی بات، اور عقیدہ اجازت نہ دے تو ہاتھ پیچھے رکھیے گا. شعر میں پڑھنے لگا ہوں. جس میں ذکر علی نہ ہو شامل، اس عبادت میں بھی عادت میں بھی سارا ہے. اچھا ٹھیک. نقش ماتم تیرا سہارا ہے. آپ دیکھیے گا، میں اکثر کہتا ہوں کہ اپنے جب ہم اپنی گاڑی کا ٹیسٹ کرتے ہیں ہر مہینے بعد، ہر ہفتے بعد، جس کی گاڑی جتنی زیادہ چلتی ہے، جو جن کی آفس میں گاڑی چلتی ہے وہ جلدی چیک اپ کراتے ہیں، اور جن کی گاڑی گھر میں روٹین میں چلتی ہے وہ ایک مہینے بعد لوگ کی گاڑی صحیح چل رہی ہے، ٹائر خراب تو نہیں. ایسا تو نہیں کسی جگہ پر ہمیں یہ پریشان کر دے تو ہم کربلا میں بیٹھے. آئیے ہم اپنا ٹیسٹ لیتے ہیں کہ کیا ہم دنیا کی دھول میں اٹک تو نہیں گئے، ہمارا عقیدہ اٹک تو نہیں گیا. اب ایک کام کرنا ہے، ایک ٹیسٹ کیا کرنا ہے، اور میں نے ہر جگہ ٹیسٹ کرایا اور ٹیسٹ پورا کامیاب ہوا ہے. ہاں ٹیسٹ کیا ہے، آپ نے ارادہ کرنا ہے، آپ سب نے کہ اب جب میں شعر پڑھ رہا ہوں آپ نے بولنا نہیں ہے، نہ واہ واہ کرنی ہے، نہ سبحان اللہ کہنا ہے، خاموش رہنا ہے، ہاتھ نیچے رکھنے، اٹھانے نہیں. یہ ارادہ کرنا ہے آپ نے. اب جو ویکسین مولا کی بارگاہ سے ہمیں ملی ہے نا، وہ ویکسین آپ کی باتوں کو توڑ دے گی. یہ مولا کی حکم سے انشاءاللہ میں دعویٰ کر رہا ہوں مولا کی لگا پر کہ آپ اور میں نے ارادہ کرنا ہے کہ بولنا نہیں ہے، خاموش رہنا ہے، ہاتھ نہیں اٹھانے، داد نہیں دینی. اب تک آپ نے داد کیے گئے تو اس پر آپ نے ارادہ کرنا داد نہیں دینی. پھر آپ کا عقیدہ، آپ کے خون میں جو عشق حسین کی گرمی ہے، آپ کا ارادہ توڑ کے آپ کے ہاتھ کا بلند کر دے تو ہم کربلا میں پھر کیا کرنا ہے. سنیے گا شعر. جو علی کو ملا تھا خیبر میں، جو علی کو ملا تھا خیبر میں، آج بھی وہ علم
کیا کہنے فرحان بھائی جی آج بھی عالم ہمارا شاعری کا اصول ہوتا ہے کہ ایک قافیہ بار بار ریپیٹ نہ ہو، لیکن جب مولا عطا کر دے کاشف بھائی ہوتا نہیں ہے کلام میں قافیہ بار بار کہاں ریپیٹ ہوتا ہے، لیکن جب مولا کی طرف سے عطا ہو تو ریپیٹ ہو بھی جاتا ہے، پھر حق بھی بنتا ہے کہ ایسے 10 شعر بھی ہوں تب بھی قافیہ ریپیٹ ہو جائے۔ میں نے شعر پڑھا نقش بندوں میرا سہارا ہے ورنہ دنیا میں کیا ہمارا ہے، یا علی کے اطلاع کیجئے سب سے بہتر یہ استخارہ ہے، کیا کہتے ہیں سہارا ہے یا علی بھائی کے بابا جو علی کو ملا تھا خیبر میں آج بھی وہ علم ہمارا ہے، ہمارا۔ یہ قافیہ ریپیٹ ہو گیا، ایک اور قافیہ دوبارہ پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ صبح عاشور کیا کہنے بھائی بابا صبح عاشور فیصلہ ہوگا خود تمہارا بھائی بابا بابا ہاتھ لگا لبیک یا حسین کا نعرہ لگے لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک ہمارا ہے یا ہمارا ہے۔ ہو تو غازی عباس پر ایسا ہو جیسے میجر سلسلے صاحب نے کیا۔ کیا کہنے بھائی ہم جب دعا کرتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، ایسے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، گھر میں جائیں گے تو ہاتھوں کو اٹھائیں گے دعا میں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کٹ چکے ہیں میری دعاؤں کے کٹ چکے ہیں میری دعاؤں کے ہاتھ، اب تو عباس آباد رہے بھائی جیے۔ وقت بھی عصر کا ہے اور اس عصر کے وقت میں ہی حسین، آپ یہ مت سمجھے گا کہ امام حسین علیہ السلام کو صرف ایک جگہ پر مارا گیا۔ ابھی حرم حسین تھوڑا دور ہے ان سے، 1 کلومیٹر کا فاصلہ تو ہوگا، دور ہے، مگر یہ مت سمجھے گا امام حسین کو صرف وہی مارا ہے، جس جگہ حسین گرے ظالم نے وہی مارا ہے۔ اور کون سا ایسا ظلم ہے جو میرے امام حسین کو نہیں مارا ہے؟ میں منبر حسین کی قسم کھا کر کہتا ہوں کربلا میں مولا میری بخشش نہ کرے، دنیا میں جتنے ظلم ہو چکے ہیں اور جتنے ظلم ہوں گے کربلا سے بڑا ظلم کہیں نہیں ہوا، بے شک کہیں نہیں ہوا۔ بے شک بے شک ہمارے لاشیں کاٹے گئے، بے شک ظلم کی انتہا ضرور ہوئی، کبھی داعش نے کیا کبھی کسی نے کیا۔ میں حسین کی عظمت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، کوئی شخص یہ کہے کہ کربلا سے بڑا ظلم آج بھی ہو رہا ہے، نہیں ہو سکتا۔ جو ظلم کربلا میں ہو گیا وہ کربلا میں ہو گیا، ورنہ کسی بھی عالم دین کے سر پر قرآن رکھ کر آپ پوچھیں گے قبلہ کیا ہم مولا حسین کے مسائل پورے پڑھ سکتے ہیں؟ ہر عالم دین ہر مجتہد کی معنی کہ نہیں، کیونکہ جتنی طاقت مولا نے ہمارے دل میں رکھی ہے نا صرف ہم اتنا پڑھو۔ ابھی تو ہم مسائل بیان کیے ہی نہیں گئے جو چلے سجاد میں دیکھے ہیں، تو لہٰذا کربلا کے غم کو کسی سے تشبیہ مت دیجیے گا، اور نہ ذہن میں رکھیے گا کربلا سے بڑا غم کسی کا نہیں ہے۔ ہمارے سامنے ہمارے بچوں کو کاٹ کے کھا بھی لیا جائے تب بھی کربلا سے بڑا غم نہیں ہو سکتا، لہٰذا کربلا کے غم پر کسی کو مقدم نہ سمجھیے گا۔ کربلا کا غم، کربلا کا یہ وعدہ حسین سے کر کے جانا ہے آپ نے، نیک راغی بن کر جانا ہے کہ ہم نے کربلا میں کیا کیا دیکھا۔ اللہ نہ کرے کہ آپ وہ منظر دیکھتے جو کربلا میں ہوا تھا۔ لہٰذا میں آپ سے درخواست ہے، آج کل یہ ہو رہا ہے کہ آج کل لوگ یہ کہہ رہے ہیں کربلا سے بڑا غم آج بھی ہے، لوگ کربلا کے غم کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں، کربلا سے بڑا غم نہیں ہے۔ اور اگر میں ایک چند مصرے پڑھ رہا ہوں شاید اس کا اندازہ ہو تو میرے حق میں اور تمام زائرین اور بھائیاں نے مجلس حاضرین مجلس کی ڈاکٹر میں ذاکر کے لیے آپ نے دعا کر دی۔ بزرگانوں، کون سا ایسا اعضا ہے، کون سا ایسا اوزار ہے جس سے حسین کو نہیں مارا، کون سا ایسا ہتھیار ہے جس سے حسین کو
میرا یہ بدل اما 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 میرا یہ بدل دیکھو ہے پارا پارا جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا. اپنی آوازوں کو اور بلند کریں. یہ ہے کہ اپنی آوازوں کو بلند کریں, ماتم کریں اپنے سروں پر. سینہ کو ماتم کی آواز آنی چاہیے. جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا. کوئی کہتا تھا کہ تلوار سے مارو اس کو, کوئی کہتا تھا کہ گھوڑے سے گرا دو اس کو, کوئی نیزہ لیے آیا ہے تو کوئی بھالا. جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا. جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا. تیر دور سے مارے جاتے ہیں, جب تیر دور سے مارے جاتے ہیں تو جسم چھلنی ہو جاتا ہے. حسین وہ غریب ہے جس کو تیر دور سے بھی مارے گئے, حسین کو تیر قریب سے بھی مارے گئے. جب تیر قریب سے مارے گئے تو حسین کی حالت کیا ہوئی مولا کہتے ہیں, پاس آنے میرے تیر ہیں تمہیں مارے, چھوڑ کر میرا بدن پشت سے باہر نکلے. اور تیروں پہ مالک ہے تیرا شہزادہ. جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا. جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا. جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا. امام رضا سے کسی نے پوچھا مولا آپ کے جد حسین کو کیسے مارا گیا, تو میرے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے ایک جنگلی بھیڑ کو مارا گیا. سوال کرنے والے نے سوال کیا مولا آپ نے تشریح سوائے کسی بکری سے کیوں نہیں دی, وہ بھی تو ذبح ہوتے ہیں. مولا امام رضا سر پیٹ کر کہتے ہیں عرب کے قبیلوں کا ایک رواج ہے, ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, وہ ایک جنگلی بھیڑ کو پالا کرتے ہیں, اس کا خیال رکھتے ہیں, سال بھر اس کا خیال رکھتے ہیں, پھر ایک دن مخصوص کر کے اس کو میدان میں لے کر آتے ہیں. میدان میں سارے قبیلے والے اس کو گھیر لیتے ہیں, ایک خوشی کا نغمہ بجتا ہے, صدا بلند ہوتی ہے, پھر ہر شخص اپنے اپنے ہتھیار نکالتا ہے, کوئی خنجر سے مارتا ہے, کوئی تلوار. حسین کو اس طرح سے مارا گیا. تیر تلوار تبر نیزہ و خنجر مارے, ارے جس کو کچھ بھی نہ ملا, دوسرا بہت بھاری ہے, جس کو کچھ بھی نہ ملا اس نے بھی ہاتھ لگا ظلم اسی سے آیا. جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا. جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا. باقی کلام نوخانی میں پڑھوں گا, ابھی اکثر صاحب نے سلام کرنا ہے, آخری شعر پڑھنا اور اس کے بعد پھر نوخانی کے بعد بھی سکینہ کے کلام, پھر نوخانی کے بعد آخر میں علامہ صاحب کی بات پڑھوں گا انشاءاللہ. الداروں این یہ وقت آ گیا ہے عصر کے بعد کا. کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت اس وقت ہو چکی تھی.
مجھے نہیں پتا کہ مولانا نے کیا رخ بنایا ہماری بہن نے مجلس رکھی ہے کہ آج کا وقت تھا ہی کیوں، یہ آج کے اس وقت مجھے کیوں کرنا تھا، پتہ نہیں مولانا کچھ چاہ رہے ہیں، شاید آپ کو تصور میں کربلا دکھانا چاہ رہے ہیں۔ 61 ہجری کی کربلا، ہم اپنے ملک میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں آؤ میں تمہیں تصور میں کربلا دکھاؤں، میں کلام پڑھوں گا تم تصور میں کربلا جانا۔ مولانا سے یہی دعا کی مولانا جب پڑھوں تم تصور میں کربلا نظر آئے۔ اب تو ہم کربلا میں ہیں، اب ہم 1446 کی کربلا نہیں بلکہ 61 ہجری کی کربلا۔ عزیزانو ایک عمل بس لمحے کا وہ عمل ہوتا ہے، لمحے میں کربلا کی زیارت 61 ہجری کی ہوگی، یہی وقت عصر عاشور کے وقت کا۔ عزیزانو تو میں کہہ رہا ہوں میری طرف دیکھیے گا سوچے سمجھے بغیر، جس طرح سے جس انداز سے میں نے ماتم کرنا ہے اس انداز سے آپ نے بغیر سوچے سمجھے ماتم کرنا ہے اور آنکھیں بند کر لیتی ہیں، ایسے ماتم کرنا ہے تیز تیز کریں، تیز تیز آواز کے ساتھ آنکھیں بند کر لیں۔ لمحے کے لیے ذرا خاموشی رکھیے گا، صرف ماتم کی آواز ہو جائے، صرف تصور کرنا ہے۔ شاید کچھ اس طرح کی آوازیں گونج رہی ہوں گی جب حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑا کرتے ہیں۔ جس کی دائی پسلیاں ہماری قدم ہو گئی، دائی پسلیاں انشاءاللہ کلام صاحب کی بات کلام صاحب کا اعلان ابھی مولانا صاحب کریں گے، لیکن ایک اعلان اور کہ آج جو مجلس ہے 22 صفر کی ممبر حسینی پر، ممبر ریسی پر، وہ رات 10 بجے ہوگی۔ آپ سب سے درخواست کریں وہاں بھی تشریف لائیں، وہاں بھی سے ساتھ میرے ساتھ مل کر آپ اللہ تعالیٰ کیجیے گا۔ آپ کا پرسہ مولا کربلا کی سرزمین پر قبول فرما، خانہ کے حق میں جزاک اللہ فرحان ازاداری کا بہت بڑا نام فرحان علی وارث ہمیں خانہ کے تہ دل سے ممنون و متشکر ہیں۔ دل و دماغ کی رگ رگ میں ہے سمائے حسین، ہمارے جینے کا مقصد بس ملائے حسین۔ علم ہو خود بری ہو کی جنت الفردوس، ہمیں عزیز ہے ان سب سے کربلائے حسین۔ میں ملتمس ہوں قبلہ و گواہ سرکار علامہ آصف علوی صاحب سے دعائیں اور خطاب فرمائیں۔ ان کی استقبال بلند ترین سلامات کی جلال محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔